अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से हमें सौों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आए, सपोर्ट के मैसेजेस आए, सॉलिडारिटी के मैसेजेस आए। जब हमारा जो चैनल था उसको ऑफ एयर कर दिया गया था पेमरा की तरफ से। इस वक्त केस जो है वो कोर्ट में है, इसलिए इस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी हिम्मत अफजाई का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी अपनी कोशिश ये रहती है कि हम बात सच करें, हम कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस तरीके से एक्सरसाइज करें। आते हैं नाज़रीन जो आज का सब्जेक्ट है उस पर। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले जो GIT की रिपोर्ट है जो रिलीज़ हुई है और सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है। एक और वर्जन है जो अली जैदी साहब सामने लेके आए, PTI के लीडर, उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। 2 सवाल बड़े हैं, एक है कि क्या स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, दूसरा ये कि जो बात कही जा रही है कि दवाई एक है जो हालात को बेहतर, मरीज की बेहतरी के लिए वो ड्रैब ने अप्रूव किया है और वो कुछ दिनों में अवेलेबल होगी यहाँ। और तीसरा जो सवाल है जो हमारे कराची के नाजरीन हैं, उनकी ज़िंदगी दो भर हुई भी है कराची इलेक्ट्रिक के हाथों, उस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं नाजरीन जो GIT की रिपोर्ट है उज़ैर बलोच पर, उसके हवाले से जो कंट्रोवर्सी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में नाजरीन शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर हैं सिंध असेंबली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर हैं, बहुत देर के बाद हमारे प्रोग्राम में आई हैं। शर्मिला, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और नाजरीन मज़हर अब्बास साहब हैं, कराची पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लिखते भी हैं, एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी। बहुत शुक्रिया मज़हर फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाजरीन रहमान अजहर अपना प्रोग्राम करते हैं सेंटर स्टेज। थैंक यू वेरी मच रहमान, आपने हमें ज्वाइन किया। तो सबसे पहले शर्मिला साहबा, ये जो कहा है इन्होंने PTI के लीडर ने, अली जैदी साहब, वो कह रहे हैं कि जी आपने जो रिलीज़ किया है GIT वो फुल वर्जन नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये मैं ऑन ओथ कहता हूं और मुझे कहीं भी ले जाए मैं इस बात को प्रूव करके दूंगा। क्या रिस्पॉन्स है आपका जी? शुक्रिया नसीम साहिबा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर गोइंग बैक ऑन एयर। और मैं समझती हूँ कि ये एक सहाफत की अपनी एक जंग है जो आप लोगों ने लड़नी है और उसमें आप लोग कामयाब हुए। अब आपके सवाल पे आती हूँ। देखिए, इतनी अहम रिपोर्ट के हवाले से ये बात कहना कि इसमें कोई रद्द बदल हुआ, ये मुमकिन नहीं है। आप समझ सकती हैं इस बात को मुझसे बेहतर। और ये रिपोर्ट GIT की ये ऑलरेडी सिंध हाई कोर्ट में सील्ड जमा होके जा चुकी है, वहां के चंद जज साहिबान ने इसे पढ़ा है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि जिसमें इतनी एक हाई पावर GIT बनाई गई, जिसमें 6 लोग थे, एक सरबराह होता है इस कमेटी का, उसके मेंबरान होते हैं। तो इसमें रद्दो बदल करना, और एक चीज जो वेबसाइट पे आम आदमी के लिए डाल दी गई है, कोई भी इसको एक्सेस करके पढ़ सकता है, इवन वो लोग जिन्होंने ये GIT बनाई है। तो अगर इसमें कोई रद्दो बदल होती या कमी बेशी होती, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी वो इसमें 36 पेज हैं, तो उसमें तो 43 पेजेस थे, ये काम तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अली जैदी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट गलत बयानी की है। पहली बात तो ये है कि एक अनसाइंड रिपोर्ट, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों ने साइन किया और 2 लोगों ने साइन नहीं किया, एक अनसाइंड अनवेरिफाइड रिपोर्ट, एक कंकॉक्टेड रिपोर्ट, उनको फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे नहीं लानी चाहिए थी, बहैसियत एक मेंबर ऑफ द असेंबली और बहैसियत एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। और अगर इनको इतनी ही मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम है इस रिपोर्ट से, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ चीजें मुख्तलिफ हैं, तो जिस तरह उन्होंने कहा कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, तो हु स्टॉपिंग हिम, उनको जाना चाहिए। और कितना मुश्किल काम है। ठीक, वो 6 लोग, योर पॉइंट इज वेल टेकन। आप कह रहे हैं गो टू कोर्ट अगर आपको इसमें मसला है। ठीक है मज़हर, आप बताएं, आपने तो ये बड़े करीब से देखा है, यू बीन फॉलोइंग दिस, आप क्या कहते हैं इस पे? शुक्रिया नसीम। देखिए, मैं मुबारकबाद आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि पता नहीं कि जब तक कल के दिन में ये चैनल दोबारा ऑफ एयर ना हो जाए, इसलिए हमें ये लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए और लड़ते रहेंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस वक्त कौन नाराज हो जाए हमसे।
اور لیکن بہرحال یہ خوشی کی بات ہے کہ چینل جو ہے دوبارہ ریسٹور ہوا ہے. لیٹس ہوپ کہ کورٹ میں بھی ہمیں فتح حاصل ہو. جہاں تک یہ سوال ہے، دیکھیے الٹیمیٹلی تو پھر کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے نا، کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے ایک اپنی سیلڈ رپورٹ کورٹ کو سبمٹ کرا دی ہے اور علی زیدی صاحب جن کو ریلیف کورٹ سے ہی ملا کہ وہ گئے کورٹ میں، کورٹ نے اس کو کہا کہ پبلک کرو، اور پھر وہ کنٹیمپٹ میں بھی چلے گئے اور پھر رپورٹ پبلک ہو گئی. اب وہ جو سوو موٹو کو کہہ رہے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ سوو موٹو کے بجائے جہاں سے انہوں نے یہ رپورٹ پبلک کروائی ہے کورٹ سے، ان کو ایک درخواست دیں کہ جی انہیں شک و شبہ ہے کہ یہ وہ رپورٹ نہیں ہے. تو کورٹ خود سندھ گورنمنٹ نے رپورٹ سبمٹ کرا دی ہے، اس کا جائزہ لے گا. جو علی زیدی صاحب کے پاس رپورٹ ہے اس کا وہ جائزہ لیں گے، اور کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سی رپورٹ درست ہے، کون سی نہیں ہے درست. دوسری درخواست وہ سپریم کورٹ میں 2011 کے مقدمے میں کراچی بدامنی کیس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جی آئی ٹیز وغیرہ جو بھی فارم ہوئی پیپلز امن کمیٹی کے خلاف، جو بھی کارروائی ہوئی، جو بھی کراچی میں ایون 2013 کا آپریشن بیچ ہوتا، وہ اسی بیک گراؤنڈ میں ہوا تھا کہ کراچی بدامنی کیس میں افتخار چودھری صاحب نے جو سو موٹو لیا تھا وہ اسی لیے لیا تھا کہ اس وقت کراچی میں قتل و غارت گری ہو رہی تھی، اور اس کا نوٹس لیا، اور پھر یہ سارا اسی میں یہ سبمٹ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں، اور پھر ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی. تو ادھر چلے جائیں، ادھر چیزیں ہو جائیں گی. اچھا یہ چیزیں جو ہے زیادہ اوپن ہو جائیں، ایکسپوز ہو جائیں. لیکن جے آئی ٹی کی بنیاد پہ انفارچونیٹلی کبھی بھی مقدمات آگے نہیں بڑھے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا، کم سے کم مجھے، یا ایکسیپٹ فار پاناما، کیونکہ سپریم کورٹ نے خود جے آئی ٹی بنائی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو ایک ٹائم لمٹ دی تھی. اس کے علاوہ جے آئی ٹی کی کبھی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی. جو اکیوز کا بیان ہوتا ہے، جس بیان کی عدالت ایکسیپٹ کرتی ہے، جس بیان کو، وہ بیان حلفی ہے، اور وہ بیان حلفی 164 سی آر پی سی کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آن اوتھ ہوتا ہے. اس میں اکیوز سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہ بیان جو ہے کسی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ 164 کا جب اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اکیوز کو جیل بھیج دیا جاتا ہے جوڈیشل کسٹڈی میں، وہ پھر پولیس کسٹڈی میں نہیں جاتا. تو یہ ان کا جو اصل بیان حلفی ہے، اس کی میری نظر میں جو قانونی حیثیت ہے وہ بہت ہے. باقی جے آئی ٹی کی عام طور پہ سیاسی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، قانونی اہمیت میں نے کم دیکھی ہے. وہ ایک بنیاد پرووائڈ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی ہمیں یہ سوچنا ضرور پڑے گا کہ اگر کسی جے آئی ٹی کی کوئی انویسٹیگیشن میں کوئی ہیلپ آؤٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی عدالت اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی، تو پھر ہم جے آئی ٹی بناتے کیوں ہیں؟ اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک اچھی کرمنل انویسٹیگیشن کریں کسی بھی کیس کی، اور اس میں اگر عزیر بلوچ اس میں ہے، وہ بیان دیتا ہے 164 کا، یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے وہ بیان دیتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں. اب یہاں جے آئی ٹی کی اگر آپ دیکھیں تو عزیر بلوچ کی، جس کی فرض کریں علی زیدی صاحب بات کہہ رہے ہیں، وہ اس میں بہت سے نام ہیں. جو جے آئی ٹی سندھ گورنمنٹ نے دی ہے اس میں نام نہیں ہے، لیکن وہ جو پیریڈ ہے، جس پیریڈ میں یہ سارے واقعات ہوئے، چاہے اس میں نام ہو نہ ہو، یہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح چیزیں ہیں کہ عزیر بلوچ کو اس وقت، اور ایک پریشر بن گیا تھا گورنمنٹ پہ، لیکن اس سے پہلے جے آئی ٹی کو یا اس کیسز کو ایک طرف رکھ بھی دیں ہے، جو میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا پیریڈ نہیں رہا، کیونکہ سیاسی طور پہ انہیں نقصان ہوا. ان کا اپنا لیاری کا ایم این اے چیختا رہا کہ خدا کے لیے یہ نہ کرو، اور جب وہ اس کی بات نہیں سنی گئی تو وہ انہیں چھوڑ کے ایم کیو ایم میں چلا گیا، اور پھر بعد میں اب شاید واپس پیپلز پارٹی کے وہ واپس ایم این اے ہیں. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو جے آئی ٹی کا جو بھی الٹیمیٹ اس کا رزلٹ آئے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے بہت کچھ سوچنے کا ہے. پٹیل صاحب کی بات کر رہے ہیں، نبیل قبول جی نبیل قبول کی، کیونکہ دیکھیں 2018 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی نہ صرف ایم این اے کا الیکشن ہاری اور بلاول بھٹو ہارے، بلکہ پیپلز پارٹی 2 یا 3 ایم پی ایس کے الیکشن بھی ادھر سے ہار گئی. تو یہ میرا خیال ہے انپریسیڈنٹڈ تھا، اور یہ اسی کا فال آؤٹ تھا جو 2008 سے 2010 یا 11 تک کی جو پالیسی رہی گورنمنٹ کی، اس کا نقصان ان کو ہوا. تو آپ بات کریں اصل میں کہ بھئی there's a broader reality، جے آئی ٹی رپورٹ جو بھی ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
पीपल्स पार्टी का जो लिंक था अमन कमेटी से। रहमान, आप ये बताइएगा कि आपने इसको आज उठाया, मैं देख रही थी सोशल मीडिया में, आपने कहा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना होगा पीपल्स पार्टी को, आपने दे। और नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि अली जैदी साहब को लें लाइन पे, अगर लेंगे उनसे पूछेंगे कि जो ये शर्मिला फारूकी साहब ने कहा कि ही शुड जस्ट गो टू द कोर्ट, तो क्या वो कोर्ट जाएंगे या नहीं, कोशिश करते हैं अली जैदी साहब का मौक़िफ़ लें। तो रहमान, आपने सुन लिया क्या कहा पीपल्स पार्टी की लीडर ने इस वक्त, तो आप आर यू सेटिस्फाइड कि वो कह रहे हैं कि जी गो टू द कोर्ट? हम तो कह रहे हैं जो थी रिपोर्ट वो हम सामने ले आए हैं और हमने ऐसी जगह दी है कोर्ट में जहां के कोई कर भी नहीं सकता हैंकी पैंकी। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको दोबारा से ऑन एयर आने पर मुबारकबाद, और मेरा ख्याल है जो तमाम सहाफ़ी बरादरी है वो इस मामले पर कि आप को ऑन एयर आना है, आपको अपना काम जारी रखना है, हम आपके साथ खड़े हैं। और अभी तो क्योंकि ये मैटर कोर्ट में है, इस पर और ज्यादा बात नहीं हो सकती, मगर फिलहाल आप क्योंकि अब वापस आ गए हैं तो इसलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी चीज, देखिए, ये मामला जहाँ से शुरू हुआ था कि अली जैदी इन रिपोर्ट्स को बाहर लाना चाहते थे, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये इल्जाम लगाए थे कि इन जो JIT की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर इल्जामात हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के इल्जामात हैं। अब उसके जवाब में जब पीपल्स पार्टी ने ये रिपोर्ट जारी की तो उसमें वो नाम जिनका अली जैदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जिक्र किया था या वो रिलेशनशिप जिनका उन्होंने जिक्र किया था वो इसमें मौजूद नहीं थे। उसके बाद आज जब अली जैदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक वफाकी वजीर है, और वो वफाकी वजीर होने के नाते एक तो उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि वो इसका नोटिस ले ले। दूसरा, उन्होंने जो इल्जाम लगाया कि अगर हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने ये रिपोर्ट इस तरह से जारी की है कि इसके वो हिस्से हज़फ कर दिए गए हैं या वो हिस्से जो है वो जारी नहीं किए गए जिसमें जो है वो पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं के नाम थे या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से उज़ैर बलोच का ताल्लुक साबित होता था, तो ये यकीनन बड़ी तशवीश की बात है। ये बड़ा एक संगीन इल्जाम है। मैं इसको इल्जाम की हद तक जो है वो बहुत संगीन समझता हूँ। और एक हुकूमत जो होती है, देखिए, हुकूमत कोई सोशल मीडिया पर कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता। हुकूमत जब इस तरह के काम करती है, हुकूमत से जब तवक्को रखी जाती है तो चाहे बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट्स भी होती हैं, मगर या तो वो जारी नहीं की जाती, मगर अगर वो जारी की जाती हैं तो वो पूरी जारी की जाती हैं। मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत को इस मामले पर अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करने की जरूरत है कि क्या वाकई उन्होंने जो है वो इस तरह से किया है जिस तरह से एक वफाकी वजीर इल्जाम लगा रहे हैं कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से जो है वो जारी कर दिए और कुछ हिस्सों को जो है वो रोक लिया, और ये कहकर रिपोर्ट जारी की गई कि ये मुकम्मल रिपोर्ट है और ये तासुर जो है वो देने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले पर जो है वो सिंध हुकूमत को अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करनी चाहिए। अब अली जैदी साहब का जो मौक़िफ़ है, नसीम साहब, उनका ये कहना है कि ये जो हिस्से थे इस पर जो है वो दो लोगों के जो है वो दस्तखत नहीं थे, और मजहर साहब मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं अगर मैं इस पर जो है वो गलत हूँ। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट जो है वो भिजवाया और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी किया, उस रिपोर्ट में जो स्पेशल ब्रांच है और CID है उसके दस्तखत जो है वो इस पर मौजूद नहीं है, जबकि जो 4 वफाकी इदारे हैं जिनमें ISI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध है, MI है, उनके जो है वो दस्तखत है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि सिंध हुकूमत जो है वो पेश करे, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो अली जैदी पेश कर रहे हैं, मगर अली जैदी जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसमें जो है वो स्पेशल ब्रांच और CID के जो है वो दस्तखत मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर ये कानूनी मामला आ जाता है कि JIT की जो फाइंडिंग है फिर उनकी कानूनी हैसियत जो है वो क्या होती है अगर इस पर स्पेशल ब्रांच और CID के दस्तखत नहीं है, या जो 6 के 6 जो इदारे थे जिन्हें ऑन बोर्ड होना था, जिन्होंने मिलकर जो है वो इस हवाले से तहकीकात करनी थी, अगर उनमें से 4 एक बात कहते हैं और 2 उससे जो है वो अग्री नहीं करते, तो फिर ये जो अली जैदी जो चीजें सामने लेकर आए इनकी कानूनी हैसियत जो है वो क्या ठहरती है। बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट को ये फैसला करना है कि अली जैदी जो इल्जामात लगा रहे हैं उनकी क्या हैसियत है। एक बात अलबत्ता जरूर जो है वो तशवीश की है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कंसर्न होना चाहिए कि जो उज़ैर बलोच का जो एतराफी बयान है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी ये कह रहे हैं कि ये 164 का एतराफी बयान है, उसमें जो है वो उन्होंने जिक्र किया है अवैस मुजफ्फर से अपने ताल्लुकात का, कादिर पटेल से अपने ताल्लुकात का, फिर जो है फरियाल तालपुर साहबा से अपने ताल्लुकात का। तो उज़ैर बलोच का जो एतराफी बयान है
उसकी कानूनी हैसियत जो है वो सारे मामले के अंदर जो है वो क्या हो जाती है। मेरा ख्याल है ये दो बड़े अहम सवाल होंगे, मगर इन सवालों से ज्यादा वो सिंध हुकूमत को अब ये वाजे करना होगा कि वो ये 4 दस्तखतों वाली जो रिपोर्ट है जो सफाक अली जैदी लेकर आए हैं, उसके ऊपर जो है वो उनका क्या मौक़िफ़ था। क्या वो जारी ना करना जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो उसमें हक बजाने थी, या सिंध हुकूमत के पास कानूनी जवाब था कि अगर ये जिस तरह से डिसेंटिंग नोट जी, आई गॉट योर पॉइंट, लेट मी गो टू शर्मिला फारूकी ऑन दिस। जी शर्मिला, ये आपने सुन लिया, बड़ी दो स्पेसिफिक बातें। एक तो ये कि जो अली जैदी रिपोर्ट लेके आए जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी है, भले से उसके 4 ही उस पर दस्तखत हैं, क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पे है? और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि जो उनका हल्फी बयान है उज़ैर बलोच का, उससे जो लिंकेजेस पैदा होते हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? बिकॉज दोज आर वेरी डैमनिंग। नसीम साहिबा, देखिए हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है, और वो ये है कि हमारे पास जो GIT की रिपोर्ट है, और मैं इसको वाज़े कर दूं कि 1, 2 या 3 GIT रिपोर्ट्स नहीं है, एक GIT रिपोर्ट है जो होम डिपार्टमेंट सिंध ने 2016 में बनाई थी। एंड आई थिंक अगर मैं इसकी तारीख मुझे याद हो तो 15 फरवरी 2016 ऐसा ये दिन था, और उसकी रिपोर्ट मेरा ख्याल है कोई अप्रैल के अंदर आ गई थी। ये वही रिपोर्ट है जो 6 कमेटी मेंबर्स ने साइन की है, दस्तखत शुदा है। ये वही रिपोर्ट है जो सिंध हाई कोर्ट में जमा की गई, ये वही रिपोर्ट है जो अब हुकूमत सिंध की होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड की गई है। अली जैदी साहब क्या दिखा रहे हैं, कहाँ से लाए, ये उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि उनका वर्जन है, और हम इस पे ये कहते हैं कि जी ये गलत वर्जन है, क्योंकि अनसाइन रिपोर्ट नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 4 लोग साइन करें, 2 नहीं करें। हमारे पास तो 6 के 6 ने साइन किए। ये तो देखे ना, बड़ा आसान काम है। वो 4 लोगों को भी बुला लें, वो 2 लोगों को भी बुला लें, पूछ लें उनसे। और ये वो रिपोर्ट है जो अदालत ऑलरेडी, आप कह रही हैं आपकी रिपोर्ट पे तमाम ने साइन किया, इनकी रिपोर्ट पे 4 ने, ठीक है जी। और जो कनेक्शन की बात करते हैं कि जी लीडरशिप के साथ पीपल्स पार्टी की उज़ैर बलोच के हल्फी बयान में जो कहते हैं कि जो लिंकेजेस हैं, जो कनेक्शन है, देखिए हल्फी बयान भी उज़ैर बलोच का सबके सामने है। उसमें जो जो बातें उसने कही गई हैं, उसके पीछे क्या अवामिल थे, कितनी देर वो कस्टडी में था, उस दौरानिये में क्या क्या उससे कहलवाया गया, क्या क्या उसने कहा अपनी जान छुड़ाने के लिए। क्योंकि इस रिपोर्ट में एक जो बड़ी डैमेजिंग चीज थी वो ये थी कि उज़ैर बलोच ने इस बात का एतराफ़ किया था कि वो ईरानियन स्पाई है, वो ईरान के लिए एस्पिनाज कर रहा है, जिसके ऊपर मिलिट्री कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल उसके ऊपर हुई और उसको अभी 12 साल सजा हुई। अभी उसके ऊपर 60 कत्ल की और डकैती की और अगवा के मुकदमा चलने हैं, वो अभी चले नहीं हैं, येट टू प्रोसीड। अभीとसजा उसको मिलिट्री ट्रायल के बाद हुई है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसी बात ढकी छुपी नहीं हो सकती, ना हम छुपा सकते हैं अगर ऐसी कोई थी। हाँ, ये हकीकत है कि उस वक्त के वजीर दाखिला जो जुल्फिकार मिर्जा साहब थे, जिनका ताल्लुक उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, उन्होंने डेफिनेटली अपने इख्तियारात से तजावुज किया और सपोर्ट किया, और लीडरशिप के बड़े करीब थे वो। जी देखें, बिल्कुल लीडरशिप के करीब थे। लीडरशिप के करीब होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी अपनी कोई राय या अपने कोई दोस्त अहबाब या उनकी अपनी कोई मंतक नहीं थी। लेकिन और आप देखें नसीम साहिबा, आप भी जानती, मैं, आपके सारे मेहमान जानते हैं कि जुनूनी आदमी है वो, एवरीबडी नोज। मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो कोई एक तो होते हैं ना जो सुलझे हुए समझदार, जो वो बड़े जुनूनी आदमी, वो उनकी जुनूनियत भी आप लोगों ने, हमने सबने देखी भी है। वो किस तरीके से जाते थे और किस तरीके से वो अपने काम करते थे। और जब ये हमें मालूम हुआ उसके बाद, और उनको कोई चेक नहीं करता था। नहीं, उनको कायम अली शाह साहब चेक नहीं कर सकते थे, वो अपनी जुनूनियत में रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहां पीपल्स पार्टी को उनको खुदाफिज कहना पड़ा, और वो वक्त आया, आप लोगों के सामने आया, और आज वो कहाँ है। एक वक्त वो था जब वो कहते थे कि मेरे तन पे कपड़े भी पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं, आसिफ जरदारी के दिए हुए हैं, वो हैं। उसके बाद वो उसी आसिफ जरदारी को गालियां देते थे। ऐसे शख्स से आप क्या बैत कर सकते हैं? तो उस वक्त डेफिनेटली, और ये मैं आपको बात बताऊं, आई थिंक अब्दुल्ला मुराद शहीद का जलसा था, ताजियती जलसा था ये बरसी का, वहां पर जुल्फिकार मिर्जा ने ये बात कही थी कि ये मेरा बच्चा है उज़ैर बलोच। तो उनसे भी तो जरा पूछा जाए
کہ وہ کیا ہوا. یہ سارے میرا خیال ہے جی بات سوال یہ اٹھتا ہے نا شرمیلا فاروقی صاحب, سوال یہ اٹھتا ہے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ تھی, ٹاپ لیڈرشپ تھی, کسی نے ان کو چیک نہیں کیا جب وہ ان کے جو تعلقات تھے اور جو امن کمیٹی کے ساتھ وہ کر رہے تھے. انفارچونیٹلی سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. میں چاہوں گی بہت جلدی سے مظہر یور کنکلوڈنگ کامنٹس آن دس, کیونکہ بہت سے سوال اٹھے ہیں. کورٹ اس پہ کیا ایکشن کوئی لے گا, سو موٹو ہو سکتا ہے کیا؟ علی زیدی صاحب کے پاس یہی راستہ ہے کہ جائیں کورٹ اگر وہ سوال اٹھا رہے ہیں. اور یہ کہ یہ جو کہہ رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ کہ جی ہمارے پاس رپورٹ ہے جس پر سب کے دستخط ہے, تو قانونی تو وہ بنتا ہے جواز کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ جینوئن ہے. اور بھائی علی زیدی کو رپورٹ کہاں سے ملی, کس نے دی, دیٹس another question. Your comments on this before we conclude. دیکھیں نسیم, وہ تو فیصلہ کورٹ ہی کرے گی کیونکہ کورٹ میں سبمٹ ہوئی. علی زیدی صاحب بھی وہاں جائیں گے, مجھے پوری امید ہے کہ وہ جائے گے, تو وہ جے آئی ٹی کا فیصلہ ہو جائے گا. جو مقدمات آلریڈی رجسٹرڈ ہیں اگینسٹ عزیر بلوچ, ان میں سے دیکھنا یہ کہ کس کیس کے اندر اس نے یہ 164 کا بیان دیا ہے, کیونکہ 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے دیا جاتا ہے, اور اس میں حوالے سے دیا تو ایک تو وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی اس بات کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک شخص اگر جنونی ہے تو اس نے سب سے سینسٹیو منسٹری سندھ گورنمنٹ نے ان کو دی, جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جنونی ہے. اس جنون کے پیریڈ میں اس نے جو کچھ کیا اس پہ آپ صرف یہ کہہ کے آپ نکل جائیں گی کہ جی چونکہ وہ جنونی آدمی ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا, قائم علی شاہ سے بات نہیں کرتا تھا, لہذا اس کو اس کے جنون کو چھوڑ دیں. یعنی اس جنونی آدمی کی آپ کو وہ اونرشپ تو آپ نے لی ہوئی تھی, بعد میں جا کے جب شہر میں شور مظہر یہ سوال کہاں, ان سوالوں کا جواب کہاں آئے گا؟ آپ کا خیال ہے یہ بھی چیزیں سب کورٹ میں جائیں گی فائنلی, اینڈ ہو ول ٹیک دیم ٹو دا کورٹ؟ یہ تو دیکھیں ذوالفقار, اگر فرض کریں اس وقت وہ ذوالفقار مرزا کی بات کر رہا ہے عزیر بلوچ, تو سندھ گورنمنٹ, سندھ ہوم منسٹری, اس نے پچھلے 2 سالوں میں ذوالفقار مرزا کو کیوں نہیں گرفتار کیا عزیر بلوچ کے یا پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے عزیر بلوچ کے بیان پہ, تو ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ. انفارچونیٹلی جی مظہر مجھے پروڈیوسر کہہ رہی ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا, زیادہ لاسٹ فقرہ کریں تاکہ میں اس پہ بریک لوں. اب دیکھیے میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ یہ میری نظر میں تو اصل چیز جے آئی ٹی نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ عزیر بلوچ کے ساتھ کا ٹرائل ہو, پراپر ٹرائل ہو, اور اگر وہ مجرم ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے. ٹھیک اس سے زیادہ بہت شکریہ آپ کا مظہر, آپ کا بھی, شرمیلا فاروقی صاحب آپ اور رحمان نذر آپ کا بھی. سوال یہ کہ عزیر بلوچ کی ٹرائل ہو جے آئی ٹی پہ, کون سی جے آئی ٹی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے, یہ تو بات چلتی رہے گی, اور یہ تو فٹ بال ہوگا, پولیٹیکل فٹ بال. سوال یہ کہ جو عزیر بلوچ کے بیانات ہیں اور عزیر بلوچ کی ٹرائل ہے اور جو تمام چیزیں ہوئیں اس پر آگے کیا قانونی طور پہ کیا ہوگا, دیٹس دا بگ کوسچن. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کورونا وائرس کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے کرونا وائرس کی. 2 بڑے سوال ہیں. ایک یہ کہ ڈریب نے کہا ہے, جو ڈرگ اتھارٹی پاکستان کی, کہ 3 ہفتے کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے جو دوائی ہے وہ یہاں موجود ہوگی, ملے گی اور استعمال کی جا سکے گی. دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اسکولوں کو کھولنے کا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ منسٹریز کی طرف سے بات آ رہی ہے سامنے, فیڈرل منسٹری کی طرف سے, کہ اسکول کھول دیے جانے چاہیے اور جلد کھلنے چاہیے. اس پہ دونوں چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ناظرین ڈاکٹر جاوید اکرم ہیں, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے, اور جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایکسپرٹس گروپ ہے کرونا وائرس کا وہ اس کے ممبر بھی ہیں. اور ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, سائنٹسٹ ہیں, فارمر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور اس وقت جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کمیٹی آن کرونا وائرس یہ اس کو چیئر کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, یور ٹیک آن دس. اسکول کھولنے کی جو بات ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے, آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں, ہمیں اپنا لوکل کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے اور انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے اور بیسٹ پریکٹسز بھی دیکھنی ہے.
تو دیکھیں ہماری ایک آبویسلی ترجیحات میں سے سب سے زیادہ بڑی ترجیحات تعلیم ہے، اور ہم چاہیں گے کہ تعلیم کو مؤخر نہ کیا جائے جس حد تک بھی کر سکیں. تو جیسے ہم ظاہر ہے میں ایک یونیورسٹی کا حصہ ہوں اور اسکولز بھی، ہم بہت سارے بچے، بہت چھوٹے بچے بھی آج کل آن لائن ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور الحمدللہ دیٹ از ورکڈ آؤٹ فائن کہ ٹیکنالوجی نے کافی حد تک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. ایٹ لیسٹ اگر ہم 100% نہیں پڑھا سکتے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 70 to 75% ہم لوگ بچوں کو تعلیم انٹرپٹیڈ دے سک رہے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ اگر ہم کلاس روم ٹیچنگ شروع کر دیں کہ فزیکلی ان کو اکٹھا کر دیں اور ان کو ایک دوسرے سے بھی ایکسپوز کریں اور ان کو ٹیچر سے اور اپنے جو سپورٹ اسٹاف ہے ان سے بھی اسکول میں ایکسپوز کریں، تو دیٹ از آلسو اے ویری ٹرکی کویسچن، بیکاز وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ہونا ہے. انہوں نے بچے ہیں تو انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھنی، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. اور ہم پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ بچوں میں یہ بیماری کوئی اتنی مہنگی فیز نہیں ہے بیکاز بچوں کو نہیں افیکٹ کر رہی، لیکن اب ہم نے اس کی کاواساکی ایک ویریئنٹ دیکھا ہے جس کو ہم کاواساکی ڈیزیز کہتے ہیں، جو اس وقت جب بچہ بیمار ہوتا ہے ود کرونا وائرس کووڈ-19 تو اس کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن 2 to 3 ویکس امیون ریئیکشن ہے اس وائرس کا کہ اس کے سیلز اپنی جو ہارٹ کی آرٹریز ہیں، نالیاں ہیں، ان کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آلریڈی لاہور میں ایٹ لیسٹ آئی نو کہ 1-2 موٹیلٹیز ہوئی ہیں اس میں. چلڈرن ہاسپٹل میں بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا. انفارچونیٹلی انٹرسٹنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ریئر چیز تھی دیکھنا، تو اس لیے ہمارا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایک جان کا بھی جانا بہت زیادہ ہے. تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ ہمیں فزیکلی ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. وی شوڈ انٹینسیفائی دیئر ای لرننگ، وی شوڈ یوز دی ٹیکنالوجی مور. بالکل. اور اس کے بعد دیکھیں اگر جب بھی اسکول کھولنے ہیں آپ یہ نہیں کریں کہ 8 بجے سے 2 بجے تک کھولیں، آپ ان کلاسز کو ڈیوائڈ کر دیں انٹو اسمال گروپس اور پھر آپ ان کو صبح 8 to رات کے 8 تک کھولیں ان شفٹس، تاکہ ان کو بہت گریجولی آپ ایکسپوز کریں، بیکاز دیز چلڈرن آر چلڈرن اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو دس سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ فزیکل بالکل بالکل. یا تو ایڈلٹس نہیں سنتے تو بچے کہاں سنیں گے. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب آپ کا واٹ از یور ٹیک آن دس؟ یہ جو ڈبیٹ چل پڑی ہے، ڈبیٹ کیا چل پڑی ہے، لگتا یہ ہے کہ اوفیشلز میں ایک سوچ ہے کہ کھول دینا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ بڑے ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، بچے کہاں کریں گے؟ بالکل نہیں کھولنا چاہیے. ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کب تک سبسائڈ ہوتا ہے. یہ ابھی ہمارے پاس کوئی 4-5 ہزار کیسز آ رہے ہیں. یہ جو ہیں یہ سبسائڈ ہو کے 500 یا 1000 کیسز سے کم ہو جائیں تو پھر ہمیں ان شہروں میں ان علاقوں میں کھولنا پڑے گا جہاں یہ بہت کم ہو گیا ہے، اور وہاں بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس کو احتیاط سے کھولنا پڑے گا تاکہ شفٹوں میں یا الگ الگ ٹائم الگ الگ کر کے، تاکہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر رسک کم ہو. تو ابھی فی الحال نومبر دسمبر تک میرے خیال سے آپ کو دیکھنا ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے ورنہ اس میں خطرہ ہے اور اس میں بہت سی جانیں بھی جا سکتی ہیں، اللہ نہ کرے. تو اس وجہ سے ابھی فی الحال احتیاط کرنی چاہیے اور ڈسٹنس ایجوکیشن کے اوپر ہی انحصار کرنا چاہیے، اور بہت سارے اسکول کر رہے ہیں اور اس طرح کلاسز ہو رہی ہیں تو اسی کو استعمال کرنا چاہیے. اور ابھی کھولنا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، اس سے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب. ناظرین کلیئر کنسنسس ہے کہ یہ وقت ہرگز نہیں ہے کہ بچوں کے اسکول کھولے جائیں. ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ نومبر دسمبر کو دیکھیں، اس سے پہلے نہ کھولیں. اللہ کا بہت شکر ہے کہ فی الوقت کمی آئی ہے کیسز میں، اموات میں بھی آ رہی ہے اور کیسز میں بھی آ رہی ہے، لیکن وی آر فار فرام اے سچویشن جہاں ہم کہیں کہ یہ حتمی بات ہے. ٹرینڈ کتنی دیر تک رہتا ہے اور کیا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ رہتا ہے یا نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا. اس وقت از ناٹ دا ٹائم کہ بچوں کو آپ ایکسپوز کریں. بچوں کو ایکسپوز کریں گے وہ بڑوں کو آگے جا کے پھیلائیں گے یہی مرض. تو یہ وقت ہرگز نہیں ہے. اسکول اور جو پڑھائی ہے، جو اس وقت آپ کا نالج بیس ہے، جو پلیٹ فارم ہے آپ کا اس وقت ایجوکیشن کا، وہ ہونا چاہیے ای لرننگ، وہ ہونا چاہیے آن لائن، اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات ہم کریں گے اس ایشو کی جو کہ ہمارے کراچی کے جو ناظرین ہیں وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کہ الیکٹرک. آفٹر دا بریک اسٹے ود اس.
ناظرین اب بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے ہفتوں سے ایک طرف گرمی سے مار کھا رہے ہیں وہ, دوسری طرف کراچی الیکٹرک نے جو تحفہ دیا ہے, بار بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اناؤنس لوڈ شیڈنگ, ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ایکسیپٹ ہوتی ہے, نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ان کا جو کراچی الیکٹرک کی خبر آتی ہے وہ کہتے ہیں جی اتنے گھنٹے ہیں, جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں, جو کلائنٹس ہیں اس کے کراچی الیکٹرک کے, یعنی کہ جو وہاں کنزیومرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 10 گھنٹے 12 گھنٹے. تو پچھلے کچھ دنوں میں بہت ہی ایک اگر ہم کہیں کہ ان کے لیے بے انتہا انکمفرٹیبل سچویشن ہے, شدید گرمی, اور انکمفرٹیبل تو شاید بڑا کوئی لائٹ الفاظ ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قصہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کراچی الیکٹرک ہے جس نے سپلائی کرنی ہے بجلی, دوسری طرف نیپرا ہے, سوئی سادن ہے, اور جو حکومت کی طرف سے پاور کی منسٹری ہے, اور پھر ظاہر ہے گورنر ہیں, پھر پنجاب, پھر وہاں کے سندھ کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو بہت سے مختلف ایکٹرز ہیں اور سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ذمہ جو ہے کراچی الیکٹرک کی ہے کہ بجلی کا جو سپلائی ہے وہ ایک روانی کے ساتھ ہو, اور اس شدید قسم کی جو ہے لوڈ شیڈنگ یہ ہونی نہیں چاہیے بالکل. تو ہم نے ناظرین آج یہ جو بڑا مسئلہ ہے اس کو لے کے ہم نے سوچا کہ کراچی الیکٹرک ہی کے ریپرزینٹیٹیو کو بلائیں, تو انہوں نے ہم نامینیٹ کیا اپنی اسپوکس پرسن صاحبہ کو. نور افشاں صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ان سے ہم بات کریں گے. اور ناظرین ان چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں. فاروق سلیم صاحب, ان کو ہم نے دعوت دی اسلام آباد سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. اچھا فاروق صاحب, تو یہ بتائیے گا کہ اب 10 جولائی کو نیپرا نے کہا پبلک ہیئرنگ رکھیں گے کہ پرابلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کتنا لوگوں کو پرابلم ہے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ 4 ادارے 5 ادارے, ادھر کراچی الیکٹرک ہے, کسی طریقے سے بن نہیں پا رہی یہ مختلف پاسنگ دا بک, کبھی اس کا قصور کبھی اس کا, اور بیچ میں جو شہری ہیں وہ پسے جا رہے ہیں. مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو کے الیکٹرک والے کہہ رہے ہیں کہ فیول کی شارٹیج ہے, اور بڑی گرمی کی سخت لہر کی وجہ سے جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت بڑھ گئی, تو یہ پورا نہیں کر سکے. پھر پی ٹی آئی والے اور پیپلز پارٹی والوں نے اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا. پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. در حقیقت یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں جن میں نیپرا جو ہے وہ سر فہرست ہے, وہ نہایت ہی نااہل ہے. اس کی جو پرائم رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, وہ کراچی کے اور باقی پاکستان کے جو صارفین ہیں, چاہے وہ صنعتی ہوں, کمرشل ہوں یا رہائشی ہوں, ان کے مفادات کو سیف گارڈ کرنا ہے. یہ جو پبلک ہیئرنگ کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یہاں پہ کوئی 3 روپے کے لگ بھگ 1 یونٹ میں کہ ہمارا ٹیرف بڑھا دیا جائے, اور اس حوالے سے یہ پبلک ہیئرنگ ہونے چلی ہے. جو مالکان ہیں کہ الیکٹرک کے, جو ابراج کیپٹل والے تھے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں بینکرپٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ان کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ عادت سی پڑ گئی تھی کہ پاکستانی عوام کو ٹیکہ کس طرح لگانا ہے. کہ الیکٹرک نے اس وقت تقریباً 125 ارب روپیہ ادھار دینا ہے سوئی سدن سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوئی سدن کی گیس استعمال کر چکے ہیں, اس کی بجلی بنا کے صارفین کو بیچ چکے ہیں, اس کی وصولی کر چکے ہیں, لیکن سوئی سدن کو اور این ٹی ڈی سی کو انہوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے. دیکھیے یہ کے الیکٹرک جو ہے یہ ایک کیس بن رہا ہے کہ ہم کو کس طرح پرائیویٹائز نہیں کرنا. اب آپ دیکھیے کہ یہ پرائیویٹائز کمپنی ہے, یہ کوئی حکومتی کمپنی نہیں ہے, اور پرائیویٹائز ہوئی تھی 2005 میں. 2005 میں حکومت پاکستان نے اس کو 9 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی. اب یہ پرائیویٹ کمپنی ہو چکی ہے, پھر بھی اس بجٹ اگر آپ کھول کے دیکھیں تو اس بجٹ میں ہم نے 25 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دے رہے ہیں. یعنی کہ خدا کا خوف کریں. 25 ارب کی 25 یہ بہت بڑا فگر ہے. یہ فاروق صاحب ہمارے ساتھ جی نور افشاں صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ کہ ایز وی اسپیک کراچی الیکٹرک جو ہے وہ لکویڈیٹرز کے پاس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابراج کا تو قصہ
ختم ہو چکا ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ شنگھائی الیکٹرک جو ہے وہ اٹ وانٹس ٹو بائی 60% شیئر یا کچھ ایسے, ان کے لوکل پارٹنرز بھی ہیں. تو اس وقت جو دوسرا مسئلہ, یہ تو خیر بہرحال مسئلہ ہے کہ کون خریدے گا, اس کا فیوچر کیا ہے. لیکن نور افشاں صاحبہ شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کہ اس وقت آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیول شارٹیج ہے, سوئی سدن کہہ رہے ہیں بالکل گیس کی شارٹیج نہیں ہے, ادھر سے واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کہہ رہی ہے فیول کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارا موقف بھی اپنے شو میں انکلوڈ کیا. دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود ایک ارلیئر اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ بجلی کی سپلائی یا کسی یوٹیلیٹی بزنس کے اندر بہت سارے ایکٹرز ہوتے ہیں, اس کے اندر ریگولیٹر بھی ہوتا ہے, منسٹری بھی ہوتی ہے, یوٹیلیٹی بھی ہوتی ہے, اور بیک اینڈ پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور اپروولس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر میں صرف چھوٹا سا اگزامپل اٹھاؤں, ریسنٹ جو فرنس آئل ریلیٹڈ اور سپلائی شارٹیج تھا, تو جنوری میں کے الیکٹرک نے 1,20,000 میٹرک ٹن کی فرنس آئل کی سپلائی کا آرڈر پلیس کیا تھا فار سپلائیز ان جون. اگینسٹ دس آرڈر ہمیں جون میں لگ بھگ 50% کے صرف سپلائیز ملے, ٹوٹل سپلائیز نہیں ملے, اور ہمارے آئی پی پیز کو بھی فرنس آئل کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. یہ ایشو آبویسلی ہمیں سپورٹ کیا منسٹری نے, اور ہمیں ان آرڈر ٹو کمپنسیٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ نیچرل گیس کی انکریزڈ کوانٹٹیز پرووائڈ کی. تو یہ ایس ایس جی سی صحیح کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایڈیشنل گیس سپلائی کی, کیونکہ جو فرنس آئل کی شارٹیج تھی اس کو آف سیٹ کرنا تھا. الحمدللہ اب ہمارے پاس جو فیول سپلائیز ہیں وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے, اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دا منسٹری کہ یہ جو ایک ایشو آیا تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے انہوں نے ایک امپورٹ کا ارجنٹ آرڈر پلیس کیا ہے. آبویسلی لانگ ٹرم کے اندر یہ امپورٹ آئیں گے تو شارٹیج کیوں ہے؟ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ. دیکھیں لوڈ شیڈنگ کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, ایک بجلی چوری ہوتی ہے. تو نیشنل پاور پالیسی کے تحت لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ان تمام علاقوں میں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے, لیکن ان علاقوں میں بھی جہاں 80% بجلی چوری ہوتی ہے 7 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہوتی, پورے ملک میں ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی, جو کراچی میں کچھ عرصے کے لیے ہوئی تھی, اور وہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ ہم اپنی جنریشن کیپیسٹی پوری طرح استعمال کر نہیں پا رہے تھے, اور ڈیمانڈ ہائی ٹیمپریچرز کی وجہ سے بہت بڑھ گیا تھا. ہم نے نئے پلانٹس کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا پروسیس انیشیٹ کیا ہے. اگلے سال ہمارا ایک 900 میگا واٹ کا RLNG پلانٹ آ جائے گا, اور انشاءاللہ یہ سچویشن بہت بہتر ہوگی نیکسٹ ایئر. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کراچی الیکٹرک کے مسائل کے بارے میں جس کا آپ سے بہت گہرا تعلق ہے. جی نور افشاں صاحبہ, تو پھر آپ ناظرین کو یہ بتا رہی ہیں, یہ اندیاں دے رہی ہیں کہ اب سے لے کے اگلے سال تک وہ اسی طرح وہ حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا کہ they will have to put up with 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. آپ فرما رہی ہیں 7 گھنٹے, لیکن فاروق صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کی, آپ انٹرویو سن رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی 12 گھنٹے آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں واویلا مچی ہوئی ہے. اور یہ بڑی دلچسپ بات نور افشاں صاحبہ نے کہی, انہوں نے کہا جدھر بجلی چوری ہوتی ہے 80% بھی چوری ہو رہی ہے, وہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو آپ کا مطالعہ کیا آپ کو بتاتا ہے فاروق صاحب؟ دیکھیے 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کے الیکٹرک کو جو ہم نے پرائیویٹائز کیا تھا, اٹ از اے کیس اسٹڈی کہ کس طرح کسی کمپنی کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے. ہم 9 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے تھے جب یہ حکومتی ادارہ تھا, اور اب ہم پچھلے 15 سالوں میں 400 ارب روپے کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دے چکے ہیں. نہ جانے کیوں, یہ تو پرائیویٹ کمپنی ہے, اس کو حکومت سبسڈی کیوں دیتی ہے. اچھا, اب دوسری چیز آپ دیکھیے گا کہ کوئی 4,500 شہر ہیں دنیا میں جہاں پہ 1.5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے, اور ایک شہر ایسا ہے جہاں پہ پہلی بوند پڑتی ہے بارش کی تو وہاں لوگوں کو کرنٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور جانیں ضائع ہوتی ہیں. کراچی شہر از ون آف دا اونلی سٹیز ان دا ورلڈ جہاں پہ الیکٹریکیوٹ ہوتے ہیں. ابھی 21ویں صدی میں بھی لوگ مر جاتے ہیں, اپنی جانیں کھو دیتے ہیں. اور کراچی شہر میں جو اوسطاً بارش ہوتی ہے وہ تقریباً 7 انچ ہوتی ہے. کولمبیا کے شہر ایسے ہیں جہاں 300 انچ بارش ہوتی ہے, ہوائی میں کوئی 200 انچ بارش ہوتی ہے.
کہیں سے بھی ایک جان ضائع ہونے کی بھی خبر نہیں آتی. کراچی میں آپ دیکھیے گا ہر سال 6 سے 7 انچ اوسطاً بارش ہوتی ہے. جن دنوں میں بارش ہوتی ہے لوگ الیکٹریکیوٹ ہوتے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کراچی الیکٹرک کو ہم نے 400 ارب کی سبسڈی دے دی ہے اور ابھی بھی پاکستان میں لوگ، کراچی جیسے شہر میں لوگ الیکٹریکیوٹ ہو رہے ہیں. نور افشاں صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ بھی آپ نے فرمایا نا کہ ہم ابھی اس کے جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم LNG کے پلانٹ ہوگا اور ہم زیادہ جنریٹ کریں گے بجلی، تو یہ بتائیے کہ آپ کا کیا مطلب کہ اگلے سال تک جو ناظرین ہیں they will have to put up with صارفین ان کو اس طرح سے they'll have to put up with this kind of shortage؟ دیکھیں میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ یہ ایک پیک ڈیمانڈ کے ڈیورنگ جب جنریشن کی شارٹیج آئی ڈیو ٹو فیول سپلائی کنسٹرینٹس، لوڈ مینجمنٹ صرف تب کی گئی. دس از ناٹ این آن گوئنگ پروسیس. کراچی کا 70% زائد حصہ لوڈ شیڈ سے مستثنا ہے، وہاں نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی کاز by a third party situation which was outside our control which precipitated this occasion. اچھا ساتھ ساتھ اگر میں تھوڑے سے کچھ کلیئرٹی بھی لانا چاہتی ہوں انٹو دا کانورسیشن. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنے کی کہ سبسڈی ادارے کو نہیں دی جاتی، سبسڈی کسٹمرز کو دی جاتی ہے تاکہ ان کے بل کو بل ادا کرنے میں آسانی ہو. دوسری بات ایک تھی کہ کراچی شہر کے بارے میں اگر میں ریسنٹ بارشوں کی بات کروں، کل جو ہوئی تھی تو تقریباً 8 سے 9 ہلاکتیں ان بارشوں میں ہوئی ہیں. اور اس کی وجہ دیکھی جائے کیا تھی، چھت گر گئی، دیواریں گر گئیں، کچھ ایسی جگہوں میں بلڈنگ سے ٹائلز اڑ کے نیچے جا کے سڑک پہ گئے. تو دیکھیے پرابلم ایکچولی یہ ہے جو ہمیں ایز اے یوٹیلیٹی سروس فار دس سٹی ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کی ڈیولپمنٹ ان پلانڈ ہے. ورلڈ بینک کے ریکارڈ دوسری رپورٹ